خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ جب آدمی سو جاتا ہے اس کا بدن کام نہیں کرتا بلکہ آرام کرتا ہے، اور جو کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے از خود اس کی مرمت کرتا ہے، جتنی ہڈیاں گھس چکی ہیں وہ پھر سالم ہو جاتی ہیں، جتنے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں وہ پھر طاقت پکڑ لیتے ہیں۔ تو روح بدن کے انتظام سے فارغ ہوتی ہے۔ جتنی دیر بندہ سوتا رہے روح بدن کے انتظام و احترام اور اہتمام سے فارغ ہوتی ہے۔ جب وہ فارغ ہوتی ہے تو اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے جو عالم امر ہے۔ عالم بالا میں ایک عالم مثال ہے، اسے عالم مثال اس لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، اس کی مثالی صورتیں وہاں پہلے موجود ہوتی ہیں۔ جو ہو چکا ہے وہ بھی عالم امثال میں موجود ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی عالم امثال میں موجود، جو ہونے والا ہے وہ بھی وہاں موجود ہے۔ تو بعض ارواح جو مضبوط ہوتی ہیں، ایماندار ہوتی ہیں، ان میں روحانی قوت ہوتی ہے، تو وہ کوئی حقیقت عالم امثال سے دیکھ لیتی ہیں، بعض اوقات گزشتہ واقعات کی یا حالیہ واقعات کی یا آئندہ ہونے والے کسی واقعہ کی کوئی صورت ان کے سامنے آ جاتی ہے، اور جب بندہ جاگتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہر خواب تعبیر کا محتاج ہوتا ہے۔ عالم امثال سے جو انہیں سمجھ آتی ہے وہ اشاراتی زبان ہوتی ہے۔ اب اس اشارے کی تعبیر کیا ہے، یہ الگ ایک علم ہے جو انبیاء کو عطا کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی یہ علم تھا، اسحاق علیہ السلام کے پاس بھی تھا، یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی تھا۔ تو جب خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے، ہاں دوسری 2 قسمیں بھی عرض کر دو۔ دوسری قسم ہوتی ہے خواب کی کہ جب روح اس سے فارغ ہوتی ہے تو اپنا انسانی نفس جو ہے اس میں بھی تو سب ریکارڈ ہو جاتا ہے، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، وہ مختلف شکلیں اسے دکھا دیتے ہیں۔ کبھی تو جو کام خود کرتے رہے وہی خواب میں کرتے رہتے ہیں، وہی خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ کبھی جو سوچیں دل میں ہوتی ہیں میں یہ کروں گا، خواب میں خود کو کرتے اس طرح دیکھ لیتے ہیں۔ تیسرا خواب ہوتا ہے جو شیطان صورتیں متشکل کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں خوابوں کی۔ اب یہ تمیز کرنا کہ یہ صورت کیا شیطان نے دکھا دی، نفس نے دکھا دی، یا عالم امثال سے میں نے دیکھی۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ تینوں الگ الگ ہی نظر آئیں، یہ گڑمڑ بھی ہو جاتی۔ کوئی تصویر عالم امثال کی نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی اپنا نفس جو ہے وہ اپنی بات گھسیڑ دے، شیطان اپنی بات گھسیڑ دے۔ تو خواب کا باقاعدہ علم ہے، علم تعبیر جسے کہتے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کو بھی عطا ہوا، اور انہی حضرات کی تعبیروں کو لے کر علامہ ابن سیرین کو اللہ نے یہ وسیع علم عطا فرمایا تھا۔ اب بے شمار تعبیرات انہوں نے فرمائی جو بہت سچ نکلی، لیکن یہ قطعی نہیں ہوتا علم تعبیر، سوائے نبی کے کسی دوسرے کی بات قطعی نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 قسم کے خواب ہیں، کبھی تینوں گڑمڑ ہو جاتے ہیں، کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ خواب کی حیثیت کیا ہے اور شرعی طور پر اس پر عمل کس طرح کرنا چاہیے؟ آج کل تو میں ان خوابوں سے بڑا پریشان ہوں، لوگ پریشان ہیں، پریشانی کے عالم میں خواب بھی زیادہ آتے ہیں، تو ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح سو جاتے ہیں، وہ جو الجھنیں ہوتی ہیں وہ خواب میں نظر آتی رہتی ہیں۔ ہر بندہ 2 صفحے خط لکھتا ہے اور یہ ضرور پڑھیے گا، یہ میرا یار تم کوئی امام مہدی ہو، تم کوئی نبی ہو، تم کوئی رسول ہو، کیوں تمہارا خواب پڑھیں آپ؟
ساتھ تاکید پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا ضرور، آگے ساری خرافات ہوتی ہیں. میں نے گدھے کو دیکھا وہ تو لتی جھاڑ رہا تھا، تو کیا گدھا ڈانس کرے گا، گانا گائے گا تو لتی جھاڑے گا. تو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں. شرعی قاعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت خوبصورت ہے. فرمایا اگر اچھا خواب دیکھو، آنکھ کھلے تو کہو الحمدللہ اور بھول جاؤ. اگر خواب برا یا ڈراؤنا یا خراب ہو تو آنکھ کھلے تو لا حول پڑھو اور بائیں طرف تھوک دو اور بھول جاؤ. اسے لیے نہ پھرو، لوگوں کو نہ بتاتے رہو. جب اسے بیان کرو گے، لوگ سنو گے تو شاید کوئی اس کا عجیب اثر بھی آ جائے. تو بجائے لمبی لمبی چٹھیاں لکھنے کے، خوبصورت خواب ہو تو الحمدللہ کہہ کر بھول جاؤ، خراب خواب ہو تو لا حول پڑھ کے بھول جاؤ. اور عملی اور حقیقی زندگی جو ہے اس میں اپنے آپ کو رکھو. خوابوں کی دنیا کے وہ حقائق کام نہیں آتے، حساب کتاب ہوگا اس عملی اور حقیقی زندگی کا، نتائج اس پہ مرتب ہوتے ہیں. اپنے آپ کو اس میں مصروف رکھو. سادہ سی بات، خواب آیا اچھا تھا الحمدللہ بھلا دو، خواب آیا خراب تھا لا حول ولا قوت الا باللہ بھلا دو. 6 صفحے لکھ کر ایک عالم کو مبتلا عذاب نہ کرو. خود بھی پریشان ہوتے ہو، اتنی سیاہی بھی خرچ کی، اتنے کاغذ بھی، اور لگتا ہے اخبار پڑھنا پڑ گیا 4 صفحے فل سکے. کیا دیکھا تم نے، کیا ہوا، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کیا ہو. او جی میری بیوی نے خواب دیکھ لیا، اسے خواب میں سانپ نظر آیا. میں بیوی تیری کوئی نبی ہے یار، تیری بیوی ہے تیرے لیے تو بہت بڑی عظیم شے ہے، لیکن ایک خاتون ہی ہے، کوئی نبی تو نہیں ہے کہ اب اس کے خواب کا ہم پیچھا کرتے رہیں اور پوچھتے رہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو. اب تو اکثر خوابوں میں جیتے ہیں. ظاہری زندگی کا ناطقہ تو حکمرانوں نے تنگ کر دیا ہے نا، 2 چوڑیاں روز ٹائٹ ہو جاتی ہیں تو خوابوں میں موجیں کرتے ہیں، خوابوں میں جیتے ہیں. پھر مڑ کے انہی کو ووٹ دیتے ہیں، وہ آتے ہیں 2 چوڑیاں اور کس جاتے ہیں. پھر دوسرا آ جاتا ہے، وہ 3 اور کس دیتے ہیں. پھر چیختے چلاتے ہیں. پھر جب ہوش آتا ہے تو پھر ووٹ انہی کو دیتے ہیں. تو خواب کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ تعبیر پوچھیں گے تو ممکن ہے اس پہ عمل بھی ہو جائے. لہذا اسے بیان نہ کرو. اچھا ہے تو الحمدللہ. اچھا خواب بیان کرو گے تو ممکن ہے کوئی حاسد پیدا ہو جائے، ممکن ہے وہ تمہیں تکلیف پہنچائے. خراب خواب بیان کرو گے ممکن ہے اس کی تعبیر بن جائے، پھر تم مصیبت میں پڑتے رہو گے. تو خوابوں کو لکھنا پڑھنا اور بیان کرنا چھوڑ دو. خواب ہے سوائے نبی کے خواب. اللہ کے نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ تخلیقی طور پر ان کی روح اتنی مضبوط، اتنی قوی ہوتی ہے کہ جب نبی مبعوث ہوتا ہے تو اس کے بعد جو خواب دیکھتا ہے وہ بھی وحی الہی کا حکم رکھتا ہے. نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. نبی کو نہ دیکھنے میں غلطی لگتی ہے نہ سمجھنے میں غلطی لگتی ہے.